گئے دنوں کی بات ہے، ایک جماعت تھی تحریک لبیک، اس نے دھرنا دیا، فیض آباد میں دھرنا ہوا، ان کے مطالبات تھے، وہ دھرنا ختم ہوا ایک معاہدے کے تحت، معاہدے میں لکھا تھا، اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب بھی تھے، بواسطت میجر جنرل فیض حمید صاحب بھی لکھا تھا ڈی جی سی، اور اس دھرنے کے حوالے سے کیس دائر ہوا، اس میں فیصلہ آیا، اس وقت کے ایک جج تھے فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی کردار پہ بھی سوالات اٹھائے، بہت ساری باتیں کی، بعد میں انہی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا اور یہ کہا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ میرا اصل جرم یہ فیض آباد دھرنا جو تھا نا، اس میں جو میرا فیصلہ تھا وہ، پھر اس کیس کے خلاف ریویو فائل کیا گیا، اور اب وہی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں اور وہ انہوں نے ریویو اٹھا لیا، کل اس کی پہلی سماعت ہے۔ یہ کھلا سر، یہ اس کیس سے کیا نکل سکتا ہے میر صاحب، ذرا سمجھائیں نا، بتائیں نا ذرا کتنا اہم ہے؟ ایک تو میں بدامی صاحب آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب فروری 2019 میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ججمنٹ لکھی اور وہ ریلیز ہوئی، تو اس کے کچھ دنوں کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے آرمی ہاؤس میں مجھے اور آپ کے دو اور دوست ہیں ان کو بلایا۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے مختلف ایشوز پہ گفتگو کی، اور اس کے بعد انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک چارج شیٹ پیش کر دی اور کہا جی بڑا کرپٹ ہے وہ ہے، اور ہمیں جو ہے نا اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو اس وقت یہ کہا کہ دیکھیں، میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ لکھی قاضی فائز عیسیٰ نے 2012 میں، تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ناراض ہوئی، اور کوئٹہ بم دھماکے کی رپورٹ لکھی تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ناراض ہوئی، اور اب فیض آباد دھرنا کیس میں ججمنٹ آئی ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ناراض ہوگی، تو اس کا مطلب ہے یہ تو بہت اچھا جج ہے۔ تو انہوں نے میرے سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ ان کو میرا جو موقف تھا وہ بہت برا لگا، اور اس کے بعد ان کی ٹون میرے ساتھ چینج ہو گئی۔ اچھا، یہ سمجھ آ گئی یہ کچھ کریں گے۔ میں نے کالم لکھ دیا۔ کالم میں نے کچھ نہیں لکھا کہ میں نے کس نے مجھے کیا بات، میں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ان کے خلاف کچھ ہونے والا ہے۔ تو وہ مرحوم نعیم الحق صاحب زندہ تھے، وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہے تو آپ آ جائیں۔ میں چلا گیا۔ تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کہا یار تم نے سنا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کوئی کالم لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے اس کے خلاف۔ اچھا، اب وہ پرائم منسٹر تھے نا، تو ان کو تو میں نے بتانا تھا نا، میں نے ان کو بتا دیا کہ مجھے یہ خبر کہاں سے ملی ہے۔ صحیح ہے۔ تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے، میں اکانومی کو سنبھالوں یا ججوں سے لڑائی کروں؟ حامد میر آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے کوئی ججوں سے لڑائی نہیں کرنی اور کوئی ریفرنس نہیں فائل ہوگا، آپ جائیں آرام سے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں آ گیا جی، میں آ گیا۔ تو اچھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی آپ کے ایک دوست جو ہیں وہ گواہ ہیں، ابھی تک آپ کہیں گے تو وہ آپ کو کنفرم کر دیں گے۔ تو میں آ گیا جی۔ 2-3 دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی جرنلسٹ ہے اور اس نے سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت بھیج دی ہے، اور وزارت قانون جو ہے اس نے اس کو ویٹ کر کے ریفرنس کو پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوا دیا ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اب اس کو بھجوانے والے ہیں۔ تو میں نے پھر ایک اور کالم لکھا۔ اوکے، ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ صحیح ہے۔ اور میں نے کہا جی یہ میں پچھلی دفعہ میں نے لکھا تھا تو مجھے، اور میں نے اس کالم میں لکھا مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بلا کے کہا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب یہ ہونے والا ہے، اور پھر میں نے لکھا تھا کہ عمران خان صاحب اب آپ کا بہت برا انجام ہوگا اگر آپ نے یہ کیا۔ تو میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ جو ریفرنس فائل کیا تھا، یہ جو بھی تھا، اس کے پیچھے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض۔ صحیح ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابتدا میں ریزسٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن پھر انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے اور وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور اس کے بعد پھر 1.5-2 سال 2.5 سال تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو کافی ان کو زچ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی۔ بہت سے ادارے جو ہیں انہوں نے نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کی کریکٹر اسیسینیشن کی، بلکہ جو ان کے مرحوم والد ہیں قاضی عیسیٰ صاحب، ان کے بارے میں بھی الٹی سیدھی جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ میڈیا پہ چلائی گئی۔ صحیح ہے۔ تو اب اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا، انہوں نے، آپ کو پھر یاد ہوگا کہ جو انہوں نے ایک 2021 میں سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے یہ کہا تھا جب وہ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کر رہے تھے جی کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ کی وجہ سے۔ بالکل، بالکل۔ اب جب وہ چیف جسٹس بنے تو ان کو
لائرز کی مختلف تنظیموں کا ایک ڈیلیگیشن ملا اور اس ڈیلیگیشن میں جو عابد بھٹی صاحب ہیں انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ جی آپ یہ کیس کھولیں دوبارہ اور اپنی ججمنٹ پہ امپلیمنٹیشن کروائیں، اور لائرز کے مطالبے پہ جو ہے انہوں نے پھر وہ کھول دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. اس میں جو ان کی آبزرویشنز ہیں اور انہوں نے جو آرڈر جاری کیا ہے کہ جن لوگوں نے سیاست میں مداخلت کی، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ان چند لوگوں نے پاکستانی فوج کے جو شہداء ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں ان پر حرف زنی کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے بھی مفاد میں ہے. یہ جو ججمنٹ ہے اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ فوج کے بھی مفاد میں ہے، یہ جمہوریت کے بھی مفاد میں ہے، یہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے کہ یہ جو بار بار لوگ سازش کرتے ہیں اور جمہوریت کو ڈی ریل کرتے ہیں اور ہماری جو پاک فوج ہے اس کے جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کبھی نہ کبھی تو احتساب ہونا چاہیے. ہوگا کیا مجھے لگتا یہ ہے کہ اس نتیجے میں آپ کے خیال میں ہوگا کیا؟ صاحب سیریس ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہوگا کسی کا احتساب؟ اس کیس کے نتیجے میں دیکھیں جن لوگوں کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ نے کارروائی کا حکم دیا تھا وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں. جی ہاں. اور وہ فوج کے حاضر سروس افسران نہیں ہیں. جی ہاں. تو ان کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے تو اس سے ایک مثال قائم ہو جائے گی اور آئندہ سازشوں کا سلسلہ رک جائے گا. اور یہ جو اس وقت بھی پاکستان میں ایک نیریٹو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ایجنسیاں فوج میں مداخلت کرتی ہیں، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا. اور اس کے علاوہ ایک تو سیاست میں فوجی افسران کی مداخلت رکے گی، دوسرا اگر آپ ججمنٹ کو غور سے پڑھیں اس میں غیر اعلانیہ سینسرشپ کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی ایجنسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ غیر اعلانیہ سینسرشپ لگائے. یہ ملٹی ڈائمینشنل ججمنٹ ہے. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی. اور مجھے امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور یہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ آئی بی نے بھی اپنی ریویو پٹیشن واپس لے لی، پیمرا نے بھی ریویو پٹیشن واپس لے لی، اور آج شعیب شاہین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی اس ججمنٹ پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ جی اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وائبریشنز جو ہیں وہ بڑی پازیٹو ہیں اور یہ مایوسی کے اندھیرے میں ایک امید کی کرن ہے اگر اس ججمنٹ پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. آلرائٹ، اوکے.